أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد اور اے میری قوم بلا شبہ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے۔ مومن آل فرعون کی تقریر جاری ہے، اس کی نصیحت جاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ جب ایک دوسرے کو پکارنے کا دن آئے گا تو اس وقت تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ تناد اصل میں ہے تنادی، اور یہ نادا ینادی نداء سے باب تفاعل ہے، یعنی ایک دوسرے کو پکارنا۔ اس دن اللہ تعالیٰ مومنین کو محبت سے اور شفقت سے پکارے گا، اور کفار و مشرکین کو سختی سے اور غضب سے پکارے گا۔ سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس دن پکار کر کہے گا کہ بتاؤ تم لوگوں نے میرے رسولوں کو ان کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ بتاؤ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جو تم نے گھڑ رکھے تھے میرے خلاف۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ہانک پکار کا دن تھا، اور فرعونیوں پر یہ اس دن آیا جب یہ بحر کلزم میں ڈوب رہے تھے، تو ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، لیکن ان کی چیخ و پکار کسی کام نہ آئی اور وہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ تو یوم التناد سے مراد یوم قیامت بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے، کہ جب اللہ کا عذاب آئے اور تم ایک دوسرے کو پکارو لیکن کوئی تمہاری پکار کا جواب نہ ملے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب اہل جہنم کو سنا دیا جائے گا کہ تم جہنم والے ہو، اور ساری مخلوق کے سامنے نام لے کر کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں بدبخت ہو گیا، آج کے بعد اس کی خوش بختی کا کوئی امکان نہیں، اور فلاں ابن فلاں خوش بخت ہو گیا اور آج کے بعد اس کی بدبختی کا کوئی امکان نہیں۔ اس وقت تم اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن ہر طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا اور تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے۔ اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا، اللہ ہی کے رحم و کرم پر تم اس دن ہوگے۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن عذاب الہی آئے گا اس دن تم بھاگو گے اور ایک دوسرے کو پکارو گے، لیکن کوئی تمہیں بھاگنے نہیں دے گا۔ فرمایا فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه۔ اب بھاگو نہیں، جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو اپنے مکانوں میں واپس آؤ اور اپنے ان پرتعیش رہائش گاہوں میں
واپس لوٹو جہاں رہ کر تم تکبر کرتے تھے اور مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے اس سے پہلے، بالبینات روشن دلائل لے کر، فما زلتم فی شک تو تم شک میں ہی مبتلا رہے، مما جاءکم بہ اس چیز کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، حتی اذا حلق یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا تم نے کہا ان کے بعد اللہ تعالی ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، كذلك يضل الله اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، من هو مسرف مرتاب اس شخص کو جو حد سے گزرنے والا ہو، شک میں پڑنے والا ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی آئے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ کا معنی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس یوسف علیہ السلام آئے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس وقت کے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یوسف علیہ السلام بھی تمہارے آباء و اجداد کے پاس آئے روشن دلیلیں لے کر، ان کی صداقت، ان کی وعدے کی پابندی، ان کے کردار کی پاکیزگی، اور ان کا جیل میں بہترین رویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جیل میں بھی تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھنا، اور پھر تہمت کے دور ہونے تک جیل سے نکلنے سے انکار کر دینا، پھر ایک خواب کی صحیح تعبیر بتانا جو 100% درست ثابت ہوئی، اور اس میں 7 سال تک پھر پورے عدل و انصاف سے غلے کی تقسیم کا کام کرنا۔ یہ وہ روشن دلائل تھے جو یوسف علیہ السلام لے کر آئے، لیکن تم ان کی نبوت کے بارے میں بھی شک میں ہی رہے۔ تمہارا رویہ ان کے ساتھ یہ تھا جیسے ایک عام آدمی کا حکمران کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایک محتاج آدمی کا دولت مند کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہارے دل یقین کی قوت سے خالی تھے، اور تم نے یوسف علیہ السلام کو دل کے یقین سے نبی نہیں مانا۔ حتی اذا حلق یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہوئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا تم نے کہا کہ ایسا نبی برکت والا اب دوبارہ کہاں آئے گا۔ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں موضح القرآن میں کہ انہوں نے کہا کہ ایسا مبارک نبی سرزمین مصر میں پھر کہاں آئے گا۔ چنانچہ کہاں وہ انکار یوسف علیہ السلام کی نبوت کا، اور کہاں یہ اقرار کہ اب ان کے بعد کسی نبی کے آنے کو ہی وہ ناممکن سمجھنے لگے کہ ایسا رسول دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو مومن آل فرعون نے کہا کہ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تمہارا یہی رویہ ہے
جب تک یہ تمہارے اندر موجود ہیں تم ان پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن جب یہ نہ رہیں گے تو تم انہیں بھی ویسا ہی یاد کرو گے جیسا یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہو، کیونکہ نعمت کی قدر ہوتی ہے زوال کے بعد۔ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں رہیں گے پھر تم کہو گے کہ ہاں جی وہ تو بڑے برکت والے نبی تھے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، فرمایا 3 صفتیں اس قوم پہ آ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے اور انہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اسراف، یعنی وہ اپنی بدعمالی میں اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے میں حد سے گزر جائیں۔ اور دوسری چیز ہے ارتیاب، یعنی پیغمبر کی تعلیم اور قرآن ان کی کتاب کی آیات ان میں شک میں مبتلا رہنا، شک میں پڑے رہنا، ان پر دل کے یقین سے ایمان نہ لانا۔ اور تیسری صفت آگے آ رہی ہے اگلی آیت میں، الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، ہر ایک متکبر سرکش کے دل پر۔ فرمایا تیسری صفت اس قوم کی جسے اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا وہ یہ ہے جدال بالباطل، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فرمان کو تسلیم کرنے کی بجائے باطل دلائل سے ان کے رد کی کوشش اور ان میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش۔ فرمایا یہ کام جو لوگ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ کبر مقتا عند اللہ، مقت کا معنی ہوتا ہے شدید غصہ، شدید ناراضگی۔ اللہ پاک کے نزدیک یہ بہت ناراضگی والا کام ہے اور ایمان والوں کے نزدیک بھی۔ تو جو لوگ ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ایک تو اسراف، ایک ارتیاب، ایک جدال بالباطل، تو میں اللہ تعالیٰ ایسے متکبرین اور ایسے سرکش لوگوں کے دلوں پر پھر مہر کر دیتا ہے، پھر انہیں کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ ترجمہ ایک بار، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے اس سے پہلے بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ فَمَا فی شک تو تم ہمیشہ شک میں ہی رہے مما جاءکم بہ اس چیز کے بارے میں جو وہ لے کر آئے تمہارے پاس حتی اذا ہلک یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا تم نے کہا اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بھیجے گا ان کے بعد کوئی رسول كذلك يضل الله اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ من هو مسرف مرتاب اس کو جو حد سے گزرنے والا ہو شک میں پڑنے والا ہو الذين يجادلون في آيات الله وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر سلطان اتاہم بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کبر مقتا عند اللہ یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے فذلک یطبع اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار ہر ایک متکبر سرکش کے دل پر صلی اللہ علیہ وسلم محمد